تو پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف علم آ جانے کے بعد ہوا، اور دوسری بات ہے اس بنا پر اختلاف کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے وہ جو بنیاد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم آ گیا، اب اختلاف کر لیا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی شکل جو ہے، اختلاف نے جو شکل اختیار کی وہ فرقے کی شکل اختیار کی، گمراہی کی شکل اختیار کر لی۔ اس وقت جیسے کہ ہم جس امت میں ہیں، امت مسلمہ، ہماری جو حالت ہے وہ یہی ہے۔ اختلاف جو ہے وہ علم کے آنے سے ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اختلاف جو فرقے اور ضد اور ہٹ دھرمی اور جہالت اور گمراہی اور فتوے پر منتج ہوا ہے، وہ کیوں؟ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے انا کے جو بت ہیں بس ان کی پوجا ہو رہی ہے، میں تمہاری بات کیوں مانوں، تم ہماری بات کیوں مانیں، بس یہ بات ہے۔ وگرنہ میں نے کل بھی کہا تھا، اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو ہی گئی تھی کہ اگر تو لڑائی حق کو جتوانے کی تھی تو حق کوئی بھی کسی بھی منہ سے سن لو تو مان لو بھائی۔ جب حق سامنے آ گیا، میری دلیل کمزور تھی، دوسرے نے دلیل جو ہے اس کی معتبر ہے، پختہ ہے، قرآن و سنت سے ہے، لاجیکل ہے، صحیح ہے، تو مجھے ماننے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہم اس لیے ہیں، یا ماننا ہم نے اس لیے تھا کیونکہ ہم نے حق کو جتوانا ہے، تو کامن چیز ہے۔ تو پھر حق مجھ سے ثابت ہو رہا ہے یا آپ سے ثابت ہو رہا ہے تو کیا بات ہے، حق جیت رہا ہے نا۔ بھائی اگر مجھے ذاتیات کا مسئلہ تھا تو میں نے جیتنا ہے، تو پھر میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا کہ بھائی میرا مسئلہ ہے تو میں جیتنا، مجھے تو جیتنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ نہ اس کا ہے نہ میرا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ حق کا، اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، دین کا۔ اب اگر اس کی حقانیت واضح ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں مان رہا، تو پھر جو ہے وہ جو ضرب لگتی ہے وہ لگتی ہے اس نظام پر۔ لوگ دین سمجھتے ہوتے ہیں جو اس کے کسٹوڈینز ہوتے ہیں، یہ ماننے والے ہیں۔ اب وہ تھوڑی ہر بندہ کو کتاب، اچھا کتاب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے مسلمانوں سے کیا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ اکا دکا لوگ نکل آئیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، اکثر تو ہمیں دیکھتے ہیں نا، اچھا ان کو خود تمیز نہیں ہے تو یہ اچھا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اچھا مناظرے آپ نے دیکھے ہوں گے، مناظروں میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس جنگل سے، جہالت کے جنگل سے نکل آئے ہیں۔ کوئی تمیز ہوتی ہے بات کرنے کی۔ اب پھر تو لوگ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں، بھائی ان کے مناظرے بھی دیکھیے، ڈائلاگ ان کا بھی ہوتا ہے، بالکل ایک بندہ بات کر رہا ہے اور کوئی جو ہے ٹون ان کی جو ہوتی ہے بالکل دھیمی آواز میں دلائل دیتے ہیں۔ ایک بندہ بات کرتا ہے، دوسرا بولے گا نہیں، اس کی باری ختم ہو گئی تو دوسرا بولے گا، اس کی باری ختم ہو تیسرا بولے گا، بالکل تمیز کے ساتھ۔ اگر تو میری دلیل کسی کو سمجھ آ رہی ہے وہ اسے قبول کرے گا، دوسرے بندے کی دلیل کسی دوسرے بندے کو سمجھ آ گئی وہ اسے قبول کرے گا۔ جو مسالک کیسے بنتے ہیں، مسلک تو ایسے ہی بنتے ہیں نا۔ مطلب دین اسلام کی تعبیر کیا ہے میرے نزدیک؟ مطلب 4 فقہ ہیں نا اس وقت، مطلب 4 کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، یا 5 کو لے لیجئے، 10 کو لے لیجئے۔ 10 مفسرین ہیں یا 10 امام ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے 10 نے اپنی تعبیر پیش کر دی کہ میں اس دین کو یوں سمجھتا ہوں، آج کے دور میں ایسا ہونا چاہیے، یا اس قرآن کی دین اسلام کی مکمل طور پر میں تعبیر اس کی یوں سمجھتا ہوں۔ اب مجھے 10 میں سے ایک بندے کی جو دلیل ہے وہ پسند آتی ہے، وہ مجھے سیٹسفائی کرتا ہے اپنی دلیل سے، میرے ساتھ دوسرا بندہ ہے تو 10 بندوں کی دلیلیں 10 بندوں کو متفق کر رہی ہیں، جو ہے وہ سیٹسفائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جھگڑنے کی، لڑنے کی کیا بات تھی؟ اب اختلاف تھا۔ نبی، تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر نبی موجود ہے تو اختلاف کرنے کی وہاں کسی کو جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے۔ جو بھی اختلاف کرے گا نبی کے ساتھ وہ تو کافر ہے۔ نبی جو ہے وہ ختم نبوت ہو چکا ہے، اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تعبیر کرے گا، لیکن دلیل دے گا قرآن و سنت سے۔ لیکن تشریح اور تعبیر اور تفسیر کی بنیاد پر میں آپ ایک بندہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ کفر کا، شرک کا، بدعت کا، جو ہے گستاخی کا وغیرہ وغیرہ جو بھی فتوے چلتے ہیں، وہ تو یہ جو ہے زیادتی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اب میں اس کی دلیل مان لوں تو میں جو ہے اس مسلک کا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک کل تعبیر ہوتی ہے، ہوتی ہے کل تعبیر، دین اسلام کی کل تعبیر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جزوی
آیتیں جزوی جو تعبیریں ہوتی ہے، فلاں آیت کی تفسیر میں اس بندے سے متفق ہوں، فلاں حدیث کی تعبیر فلاں بندے نے کی ہے میں اس سے متفق ہوں، یا فلاں بات موضوع ہے اس پر جو ہے فلاں صاحب کی کتاب بہترین ہے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے ماننے کی؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ کامن ہے، وہ اسلام ہے، نہ تیری جنگ ہے نہ میری جنگ ہے، نہ ایک مسلک کی جنگ ہے نہ دوسرے مسلک کی جنگ ہے۔ تو مسلک کا پیدا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ بقول احمد جاوید کے کہ اگر آپ کو اپنے دوست کے ساتھ اختلاف نہیں ہے تو تمہاری دوستی مشکوک ہے۔ اب ہیومن جو ہے، ہیومن کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اختلاف کر رہا ہوں آپ کی بات سے، تو فطری ہے نا۔ اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے اختلاف نہ کرے تو گویا وہ ہیومن ڈیفینیشن کو پورا نہیں کرتے۔ انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، میں بھی کچھ سوچ رہا ہوں، آپ بھی کچھ سوچ رہے ہیں، آپ کا کوئی علم ہے، میرا بھی علم ہے، میرا بھی مطالعہ ہے، آپ کا بھی مطالعہ ہے، آپ کی تحقیق ہے، آپ کا ایک مزاج ہے، سوچنے کی صلاحیت اپنی اپنی الگ ہے۔ تو اس طریقے سے مسالک جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ جھگڑا کرنے کی اور جو ہے فتویٰ بازی کے یہ بالکل یہ زیادتی ہے، پھر وہ انا کے بت ہوتے ہیں۔ ہمارا سب کا مقصد ہے کہ وہ ہے حق، وہ اسلام ہے، اس کی جتنی بھی تعبیرات آئیں اختلاف ہوں وہ ہے وہ بھی جو ہے وہ نعمت ہے۔ یعنی ایک آیت کی تفسیر جو ہے 10 تفسیریں موجود ہیں، علم بڑھے گا گھٹے گا؟ علم بڑھ رہا ہے نا۔ ایک آیت ہے اس کی 10 تفسیریں، 10 مختلف تفسیریں ہمارے سامنے آئیں گی، تو علم بڑھ رہا ہے نا۔ تو اختلاف کیا ہے؟ وہ نعمت ہے۔ لیکن اختلاف کو فرقے کی شکل میں شکل دے دینا اور پھر فتوے اور ضد اور ہٹ درمی اور نفرت، یہ وہی ہے جو انہوں نے کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ تو ہمارا بہرحال ہماری اپروچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو لگے کہ فلاں بندہ جو ہے یا فلاں مسلک کا، میں نے کہا کہ مسلک جو ہے فطری بات ہے۔ مسلک ختم نبوت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ مسالک وجود میں آ گئے، تعبیر کی بنیاد ہے نا، تعبیر کی بات ہے۔ بڑے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اسلام کا، کچھ ہوتے ہیں مجدد مفسر بڑے فقہ جنہوں نے بھی اس تعبیر کو جو ہے وہ موڑا ہے دین اسلام کی۔ تو بہرحال وہ ایک رائے ہے ان کی، ایک علمی بنیاد ہے، تو ہم اس علم سے استفادہ کریں گے بجائے اس کے کہ ہمیں جو ہے وہ اس نخوت میں اور تکبر میں ان کو کک مار دیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس کک یعنی بقول احمد جاوید صاحب کے، پھر احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں کو دروازہ نہیں دیوار بناتے ہیں۔ اب ایسی حالت ہوگی تو قوم آگے چلے گی پیچھے چلے گی، تو زوالی ہوگا نا۔ تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا تعبیر جو ہے انہوں نے موڑی ہے، تو ہم ان کو دروازہ بنائیں۔ اوپر چڑھنا ہے تو سیڑھی ہے نا، تو بس وہ سیڑھی جو ہے وہ ہم ان کو وہ حیثیت دیں۔ بس یہ ہے ہمارے سامنے اگر 10 مسالک ہیں، 10 مفسرین ہیں، 10 تفسیریں ہیں یا 100 ہیں جتنی بھی، تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے ان میں لکھ دے کہ کہاں کہاں غلطی ہے۔ اب ایسے جانور کبھی سدھریں گے جو کتاب کو یوں ہی پڑھ رہے ہیں کہ اچھا میں نے دیکھنا کہ اس کی غلطی کتنی ہے؟ بھائی تم اپنا سٹیٹس دیکھو۔ جس بندے کو کتاب پڑھنی نہیں آتی وہ اختلاف کرنے بیٹھ جاتا ہے، نہیں وہ اس کی، ابے تم اس کی کتاب پڑھنی آتی ہے؟ اس کی کتاب کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اچھا کتاب کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ ایک بندہ جو ہے وہ 300-400 پیجز کی تھیسس لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، تم ایک لائن پکڑ کر بیٹھ گئے اور فیصلہ کر رہے ہو کہ وہ گمراہ ہے۔ نہ کتاب آگے پڑھی، نہ پیچھے پڑھی، نہ پوری مکمل کتاب پڑھی۔ اس کی کل تعبیر کیا ہے اس کتاب کی، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس میں کتنا علم ہے، اس کو کھنگالیے، وہاں سے علم حاصل کر لیجئے۔ اپنا جو قد ہے اس کو پہچانیے کہ میں اختلاف کس سے کر رہا ہوں۔ اچھا اختلاف کر ہی لیا، وہاں سے بھی علم نکلتا، لیکن بیچ میں کیا ہے؟ وہ ضد ہے، نہیں من دگرم تو دگری، وہ اس کو چھوڑیے، وہ تو سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے خیر، علم بڑھے گا اختلاف سے۔ میری تعبیر الگ ہے، آپ کی تعبیر الگ ہے، اس کی الگ ہے، تو علم بڑھے گا۔ یہ اس پر نہیں، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ بھائی تم کوئی اور ہو ہم کوئی اور ہیں غیر۔ اچھا بہت سارے آپ نے مولویوں کی تقریر سنی ہوگی، تم غیروں کو کیوں پڑھتے ہو؟ مطلب دیوبندی کہہ رہا ہے کسی دوسرے مسلک کے مفسر کے لیے تم غیروں کو کیوں پڑھتے ہو؟ اب کیا بتائے، یہ جو وارث ہیں وہ امت کے انبیاء کے وارث، پھر یہی ہوتا ہے نا، جب تم کوئی انجیکشن پہلے سے لگاؤ اپنے آپ کو، انجیکشن لگایا
پھر پڑھنا شروع کیا تو بھائی تو وہاں کیا اثر ہوگا؟ وہ تم پہلے انجیکشن لگا چکے ہو، نشہ کر کے تم اب نشہ کون سا؟ یہی مسلک پرستی، فرقہ پرستی۔ بلکہ سب کو پڑھے، جہاں سے خیر آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ تو اگر تو کوئی مسلک متاثر کر رہا ہے تو اس میں اپنانے کی کیا پرابلم ہے؟ کوئی اپنے آپ کو پہلے سے کہ میں دیوبندی ہوں فار ایگزامپل، اور جتنی بھی اہل حدیث کی کتابیں ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ مسترد کر دے، نہیں میں تو دیوبندی ہوں، میں نے تو کسی بس ایسے کنویں کے مینڈک۔ کوئی بندہ کہے نہیں میں جو مولانا مودودی کو پڑھتا ہوں، باقی اشرف علی تھانوی کی ساری کتابیں میرے لیے، تو ایسے جانور بھی کہاں سدھریں گے؟ بھائی علم ہے، ہر بندہ جو ہے حرف آخر ہو سکتا ہے کیا؟ ایک بندہ کسی ایک فیلڈ کو لے سکتا ہے، ایک فیلڈ کا ماہر ہو سکتا ہے۔ اب قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فلاں مفسر نے تمام شعبے جو ہیں وہ قرآن کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ اصل فرقہ ہے جو اپنے اکابرین کو غلطی سے پاک سمجھے کہ نہیں ہمارے مفسرین تو بس جن کو ہم میرے مسلک کا فلاں مفسر یا فلاں مولوی یا فلاں سکالر بس وہ تو حتمی ہے، تو سمجھ لیں اصل فرقہ وہ ہے، غلطی سے پاک کوئی نہیں ہے اور حتمی حرف آخر کوئی نہیں۔ قرآن ہے، اس کے حکمت بھائی اللہ کا کلام ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، ایک نابینا شخص کو دیوار کے اوپر کھڑا کر دو، دیوار کے ساتھ اس کو بتاؤ کہ بھائی کتنی لمبائی ہے دیوار کی، بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ہاتھ لگا کر اندازہ لگا سکتا کہ بھائی اتنی فیٹ ہے، میرا ہاتھ جہاں تک پہنچا، اس کے بعد کتنی ہے واللہ عالم میں نہیں بتا سکتا۔ بس اسی طریقہ اگر کوئی مفسر نے تفسیر لکھی ہے، وہ ایک جہاں تک میں سمجھا ہوں تو بھائی وہ آپ کے سامنے ہے، باقی اس میں اور کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے پہلو ہیں اور کتنی علمی وہ جو ہے جہتیں ہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ کوئی اور بندہ آئے گا وہ اس کی اور حکمتیں کھولے گا، تو یہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟